روزگار ہوتے ہیں, حسد خور ہوتے ہیں, ڈرامے باز ہوتے ہیں, اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, جن کا نام نہ ہو, جن کی شخصیت نہ ہو, اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہو. جہاں سوشل میڈیا پہ ایک بہت امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے, کرٹیسائز بھی کرتا ہے, اچھی بات بھی کرتا ہے, وہ ایک طبقہ چھوڑ کے یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی پھینک دیں تو سارے آپس میں شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں. تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے. وہ ہماری فوج کو نہ ڈیمورلائز کر سکتے ہیں, نہ ہمارے پولیس والوں کو, نہ ہمارے جتنی بھی ڈیفنس کے ادارے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹرولنگ کی اور ہماری فوج نے دب کے اور طبعی طور پہ زبردست قسم کا جواب دیا, اینڈ وی ایکسپیکٹ دا سیم فرام دی آرمی. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ یہ باتیں بھی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں وکلا میں. ایک کہتے ہیں کہ عامر خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کا حصہ بن جائے, کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرانی گروپ کے ساتھ مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصوص جو نشستیں ہیں اس سے وہ محروم ہو گئے؟ دیکھیں یہ مولا جٹ کی جو سیاست ہے نا, دیکھیں مولا جٹ کی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں, لیکن مولا جٹ کی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ایتھکس ہوتے ہیں. اگر میں آپ بتاؤں کہ میری 15 سال اس پولیٹیکل پارٹی میں کیسے پرورش ہوئی ہے, تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا, پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا, بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا. میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا, میں 2 ہاتھ توڑ دوں گا. میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی زندگی کے اندر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں, مجھے بات کرنے بلائیں, میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں. آپ مجھے چائے بلائیں, میں آپ کو گالی دے دوں. چلیں اس کو بھی برداشت کر لیا جائے گا, لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں, جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں. کتنے لوگ شہید ہو گئے, اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی ارشد شریف سمیت, شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں. اور ارشد شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹکلی چلی جائے گی, کیونکہ اس میں پتہ چلے گا نا کون کون ہیں. کچھ چھپے ہوئے ہیں, کچھ خاص ہیں, کچھ سیاسی شخصیات ہیں, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے, کس کو فائدہ ہوا, کون آج بھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ضرورت آنے پہ کھول دیں گے, کھول کے رکھ دیں گے. سوشل میڈیا پہ جو تمام تفصیلیں چل رہی ہیں, جو کھلے عام فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے چیزوں کو, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے یا ان کا نام ہی کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو کہا نا کہ باہر ہڈی پھینک دیں, اگر باہر سب چپک جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن کوالٹی کی ہڈی پھینکیں گے تو زیادہ شور ہوگا, بغیر کوالٹی کے بھیجیں گے تو کم شور ہوگا. تو ہم کوالٹی شور کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی ہی کی لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج کے خلاف یا ذاتی طور پہ. اس کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ٹرولز کرتے ہیں, ان کے نام سے بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بری ذمہ سے یا ذمہ دار ایک پارٹی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹی. اور یہ زہر اور نفرت جو ہے, وینم جو ہے, وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے. صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے 10 گنا آگے جا کے ریڈ لائن کراس کر دیا. آپ نے مولا جٹ کا ذکر کیا, مولا جٹ ہے کون؟ یار آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں نا اس ٹائم پہ جہاں مجھے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے, اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا. اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگریٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے نا تب کیا